بلکہ ایک دن پہلے جب آپ ذری سی طاقت آئی تو آپ اٹھ کے مسجد میں آ گئے. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور وہ نماز اپنی دھن میں پڑھا رہے ہیں, بالکل غرق ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, وہ کیفیت تاری ہے. لوگ پیچھے سے آوازیں کر رہے ہیں, کھکار رہے ہیں, لیکن حضرت ابو بکر محسوس نہیں. جب محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں قریب, پیچھے ہٹنا چاہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا, کنٹینیو کرو. لیکن اور خود جا کر دائیں جانب بیٹھ گئے, بٹھا دیا گیا. آپ حضرت ابو بکر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. نماز ختم ہونے کے بعد نے پوچھا کہ ابو بکر میں نے تم سے امامت کے لیے کہا تھا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اپنا نام نہیں لیا. ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ وہ نبی کی امامت کر سکے. واپس آئے. تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہیں. اچانک ذکر چھڑ گیا حبشہ کا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہم نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں پر بڑی بڑی عمارتیں بنی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کمزوری اور نقاہت کے سبب لیٹے ہوئے ہیں, اب حال یہ ہے کہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. اس دن ذرا طبیعت بحال تھی. یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر نے, چونکہ انہوں نے گھر مدینہ منورہ کے تھوڑا سا باہر سخ کے مقام پر لیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے گھر چلے گئے. اب یہاں طبیعت بگڑ گئی فجر کے وقت. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاندھے پر سر ٹکائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیم دراز ہیں, ازواج مطہرات اطراف میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف طاری ہوئی اور حضرت فاطمہ بے اختیار پکار اٹھی ہائے ابا جان کی تکلیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا, کچھ نصیحت کی, ازواج مطہرات کو نصیحت کی, اور صحابہ اکرام کو آخری ہدایت کی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اپنے لونڈیوں کا, غلاموں کا خیال رکھنا, برابر احتیاط کرنا, نماز کی پابندی کرنا. پھر اچانک زبان مبارک سے کلمات شروع ہوئی. اللہم فی الرفیق الاعلی, اللہم فی الرفیق الاعلی, اللہم فی الرفیق الاعلی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء رحمت للعالمین اپنے رب کے پاس واپس لوٹ گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مدینے کی آبادی میں کوہرام مچ گیا. جو سن رہا ہے مسجد نبی کی طرف آ رہا. بڑے کم وقت میں اطراف و اکناف کے علاقوں میں خبر پھیل گئی. لوگوں کے جوق در جوق جمع غفیر مسجد نبی کی طرف آ رہے. حضرت عمر کو اطلاع ملی, ننگی تلوار لے کر مسجد نبوی میں آ گئے. میں نے سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں محمد کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس کی گردن اڑا دوں گا میں. وہ موسیٰ کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ملنے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے.
اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب 40 دن کے لیے گئے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ وہ انتقال کر گئے، واپس نہیں آئیں گے. وہ آئے تھے، ہمارے نبی بھی واپس آئے. حضرت صدیق کو اطلاع ملی، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے. دیکھا ایک مجموعہ حضرت عمر کے گرد جمع ہے. حضرت عمر بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، میں گردن اڑا دوں. ان کو دیکھتے ہوئے سیدھا حجرے، بیٹی کے حجرے میں داخل ہوئے. دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک پر چادر اڑی ہوئی ہے. چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ دیا اور رو پڑے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. آپ دنیا میں بھی بہترین تھے، اس حالت میں بھی بہترین ہے. چہرے مبارک پر دوبارہ سر نو چادر اڑائی، باہر آئے. حضرت عمر کو روکنا چاہا، وہ رک نہیں رہے تھے. ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشہد کہنا شروع کیا. اب لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے. حضرت صدیق نے ایک مختصر خطبہ دیا. اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم میں سے جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ حی ہے، اسے موت نہیں آتی. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، انک میت انہم میتون. صحابہ کرام کو لگ رہا تھا کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. یہ آیت سننا تھا کہ اونچا پورا 6 فٹ کا بشر حضرت عمر فاروق چکرا کے نیچے گر پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دور دور کے علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں. اب نماز جنازہ باقی، پہلے تو غسل باقی ہے، کفن باقی ہے، پھر قبر کی کھدائی ہے. کسی کو نہیں معلوم سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ نبی کا جس جگہ پر انتقال ہوتا ہے ٹھیک وہی جگہ اس کی قبر بنتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے بار بار پوچھ رہے تھے آج کس کی باری ہے. اور آج روضہ مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں جس جگہ پر آپ نے اللہ کو اللہم اغفر رفیق الاعلیٰ فرمایا تھا، اسی جگہ پر قبر کھودی. قبر کھودنے والے 2 آدمی ہیں، ایک سیدھی قبر کھودتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اور دوسرے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بغلی قبر کھودتے ہیں. وہ جلدی آ گئے. حضرت طلحہ، قبر کھودی جا رہی، قبر کے کھودنے کی آواز دوسرے حجروں میں سنائی دے رہی. جس میں اطہر کو غسل دیا گیا، پرانی چادر میں، نیا کوئی کفن نہیں، پرانی چادر میں کفن دیا گیا. نماز جنازہ کے لیے لوگ آنے لگے. چھوٹا سا حجرہ ہے، بڑی مشکل سے 10-15 آدمی آ سکتے ہیں، کوئی امام نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں اندر آتی ہیں، نماز جنازہ ادا کرتی ہیں، واپس جاتی ہیں، دوسری ٹکڑی آتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں. آپ کا کیا خیال ہے چند گھنٹوں کے اندر تدفین ہو جائے گی؟
ان سب کو موقع ملنا ہے. 3 دنوں تک نماز جنازہ ادا کی جاتی رہی. 3 دنوں تک. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کے جسم اطہر کو ایسی چھوڑ دیا. ارے یہ نبی کا جسم ہے، کسی عام انسان کا نہیں جو گردش زمانہ سے خراب ہو جائے. وہ تو زمین میں جانے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین انہیں چھوتی نہیں، تر و تازہ رہتے ہیں. تو پھر اوپر رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ 3 دنوں کے بعد جسم مبارک کو قبر شریف میں اتار دیا گیا. حضرت فضل بن عباس ہیں، حضرت علی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ہیں وہاں پر، حضرت بلال وہاں پر ہیں. جب بلال باہر آئے، حضرت فاطمہ کے سامنے آئے تو حضرت فاطمہ نے پوچھا، بلال قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپے نہیں؟ اور اس طرح اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے کہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم یہ کہنے کا حکم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہمارے وہ بھائی جو اس ضمن میں مبالغے سے کام لیتے ہیں اور اس کو رسول کی محبت سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی بوڑھی نانیوں دادیوں سے جا کر سوال کریں جو آج سے 60-70 سال پہلے کی زندگی میں تھی. ان سے پوچھیں کہ یہ 12 ربیع الاول کیا ہوتا تھا، تو وہ کہتی تھی 12 فات ہے. وفات کو انہوں نے شارٹ کر دیا تھا 12 وفات، یعنی 12 ربیع الاول پیدائش کی بھی تاریخ ہے اور اس دنیا سے رخصتی کی بھی تاریخ ہے. نہ خوشیاں مناؤ نہ غم مناؤ، دنیا میں جو بھی آئے گا اللہ کے پاس لوٹ کر جائے گا. یہ حضرات ماننے تیار نہیں، زندہ حیات النبی مانتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام سے زیادہ متقی پرہیزگار علم رکھنے والے ہیں کہ وہ بیچارے صحابہ اکرام کو معلوم ہی نہیں تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر پر تیار کی، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، لے جا کے تدفین کر دی اور نماز جنازہ بھی ادا کر لی. سوچ کے دیکھیے، غلو حد سے زیادہ جب بڑھ جائے تو پھر وہ شرک کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے. آخری لمحات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صلاۃ نماز کی تلقین کی. ایک ایک فرد اپنے اطراف میں، اپنے عزیز اقارب، رشتہ دار، محلے، بندے، دفتر، کاروبار کی جگہ پر دیکھے ہمارے تمام ساتھی مسلمان نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں. خاتم النبی آئے چلے. صحابہ کو تو یہ بتایا تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. یہ بتانے کے باوجود 23 سال تک آپ دنیا میں حیات رہے. 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور 23 سال کے اندر قرآن کے 114 سورے مکمل ہو گئے قرآن، اور اسی ترتیب سے جو آج میرے اور آپ کے گھر میں ہے قرآن مکمل ہو گیا. اللہ نے فرما دیا دین کی تکمیل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگ اس دین میں فوج، اس لیے کہ عمل دیکھ کر آ رہے، لوگ کتاب پڑھ کے نہیں آ رہے. اس زمانے میں کتاب کا رواج نہیں تھا. کتاب تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے اندر 2 گتوں کے درمیان آئی ہے. جلدوں کے درمیان جو کاغذوں پہ لکھی گئی حضرت ابوبکر کے دور میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. اور آخرکار صحابہ اکرام نے جس طریقے سے سمجھا، پورا دین پہنچانے میں دیانت، امانت اور سچائی کے ساتھ کام لیا. ہاں ان کے دنیا کے کچھ معاملات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ تھا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ.
جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے قرآن کے نزول کی ترتیب کی صورت میں پیش کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے، اس امید، آرزو، تمنا، یقین کے ساتھ کہ شاید کوئی بندہ یا بندی اٹھے گی اور اس سے بہترین انداز، اس لیے کہ میرا بولنے کا انداز بھی بگڑ ہے، اردو اتنی صاف نہیں، کوئی اور اس کو اور شاندار انداز میں بیان کرے کہ پتہ نہیں کس کی بات کس کے دل میں اتر جائے اور وہ آدم کا بیٹا یا بیٹی دوزخ میں جانے سے بچ جائے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر آپ کو ٹوک دیا، سورہ کہف میں ٹوک دیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور سورہ شعراء میں ٹوک دیا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار زار روتے ہیں کہ قیامت میں مجھ سے دیگر نبیوں کے امتیوں کے جو واقعات میرے دور میں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میں کیا جواب دوں گا؟ امتیوں کو ذمہ داری سونپی، جن کو یہ بات معلوم ہے، وہ جن کو معلوم نہیں ان تک دین پہنچاؤ، قولاً و عملاً دونوں طریقے سے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے بھی آپ نے نصیحت کی، درخواست کی، بلغوا عنی ولو آیا، ایک کم سے کم ایک بات تو پہنچا دو، لیکن پہنچانے سے پہلے عمل تو کرنا پڑے گا۔ یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اور یہ پیغام جو میں نے پڑھا، سمجھا اور اس کی بنیاد پر آپ کے سامنے یہ سلسلہ رکھنے کی کوشش کی، اور یہ سلسلہ دعا کیجئے کہ جب تک اللہ سانسیں چلا رہا ہے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کام ہوتا رہے، اور اسی سلسلے کو اللہ قبول فرما کر میرے گھر والوں کی آخرت، میرے والدین کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور تمام سننے والوں سے بادب درخواست ہے کہ سن کر اب خاموش مت بیٹھیے، اٹھ جائیے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔